بیٹا میں نے خواب میں دیکھا تیرے باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور میں نے جب اس سے پوچھا اس عذاب کو ختم کرنے کے لیے میں کیا کروں، کہا کہ میرے بیٹے سے کہیے اللہ کے راستے میں کچھ دے دے، اللہ مجھ سے عذاب ہٹا لے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہ بیٹا اتنا میں نافرمان بیٹا تھا، یہ پانی چلو لیتا ہے اٹھا کے پھینکتا، لے جاؤ اسے میرے باپ کو دے دینا، مایوس ہو کے چلے آتے ہیں۔ آگئے اللہ سے دعا کی، اللہ اس سے عذاب ہٹا لیجئے، سو جاتے ہیں۔ رات میں پھر خواب دیکھتے، دیکھا رے واہ اس سے عذاب کو اللہ نے ہٹا لیا ہے، بہت آرام سے ہے، چین سکون کے ساتھ ہے، آرام اور راحت کے ساتھ ہے۔ کہاں کہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة، رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، ابھی آپ نے حضرت امیر شریعت اڑیسہ، ہم سب کے مربی و کرم فرما حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے بہت ہی قیمتی اور آج کے زمانے کے اندر جو باتیں ہمارے لیے، آپ کے لیے کارآمد باتیں انہوں نے ہمارے سامنے مختصر انداز میں، بڑے ہی اچھوتے انداز میں پیش کیا۔ میں یہاں کے نوجوانوں، میں سب سے پہلے یہ کہوں گا حضرات علماء اکرام، حفاظ اکرام بیٹھے ہیں، وہ اسٹیج آ جائیں۔ حافظ راشد صاحب ہیں، مولانا حافظ غزالی صاحب ہیں، اور بھی کون، آپ لوگ یہاں آ جائیں، جہاں بھی علماء ہیں وہ یہاں آ جائیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج یہ بارش ہو گئی، بہت سے نوجوان جس محبت کے ساتھ اس محلے کے جوانوں نے، بزرگوں نے، ماں بہنوں نے، مولانا محبوب صاحب بھی آئیے پر، جس محبت، جس جذبے اور جس جوش و ولولے کے ساتھ یہ پروگرام کیا، حضرت مفتی صاحب کا کہنا، علماء کرام، حفاظ نظام اسٹیج پر تشریف لائیں، اور جس محبت کے ساتھ کیا، میں نوجوانوں سے ایک بات کہوں گا کہ بہت سے نوجوان دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، بارش ہو گئی، ہمارا جلسہ خراب ہوا، میرے جوانوں، تم نے، تمہارے بزرگوں نے، تمہارے محلے والوں نے اتنی دعا کی اور اس قدر محبت سے دعا کی کہ اللہ یہ دعا آسمان تک پہنچ کر رحمت کی بارش لے آئی۔ اس پہ خوش ہونا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے اگر بارش نہ ہوتی، مجمع بکھرا ہوتا، ادھر ادھر گھومتے، اور یہ ایک اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر پہ تشریف فرمائے،
ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ قحط سالی ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں، جانور پریشان ہیں، سب لوگ پریشان ہیں، بارش کی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین نے دعا فرمائے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا مریئا غدقا مجللا صحا طبقا غیر ذار۔ آپ دعا کرتے ہیں، اللہ کے نبی ابھی منبر سے نیچے نہیں اترے ہیں، موسلادھار بارش نازل ہوتی ہے، تقریباً 1 ہفتے تک بارش ہوتی ہے، اور دوسرا جمعہ آیا، وہ صحابی پھر کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ تہدمت البیوت، گھر گرنے لگے، سیلاب جیسے سما ہو گیا، اب آپ دعا فرما دیجئے اب یہ بارش رک جائے۔ میرے نوجوانوں، اللہ کے نبی نے بارش کے بند ہونے کی دعا نہیں فرمائی، اللہ کے نبی دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ارد گرد برسے۔ اللہ کے نبی نے بارش کے بند ہونے کی دعا نہیں کی۔ میرے دوستو، یہ بارش نے بتائیے کتنی چیزیں، کتنے مخلوق اللہ کے، کتنے مخلوق جنہوں نے آج جنہوں سیراب ہوئے ہوں گے، آپ کے اس جلسے کی برکت سے آج کتنے مخلوق سیراب ہوئے ہوں گے، آپ کو ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ سو رہے تھے، کسی علاقے میں گئے، وہاں سوئے ہوئے تھے، خواب میں دیکھتے قبرستان میں فلاں آدمی ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ دیکھا بھی اللہ کے بندے، تجھ کو عذاب ہو رہا ہے، میں تیرے لئے کیا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ جائیے، میرا ایک بیٹا ہے، اس سے کہیے اللہ کے راستے میں کچھ دے دے، اللہ عذاب کو ہلکا کر دے گا، عذاب ختم ہو جائے گا۔ وہ بزرگ پہنچتے ہیں اس محلے کے اندر، جب پہنچے لوگوں سے معلوم کیا فلاں آدمی کا انتقال ہوا چند دن پہلے۔ کہاں ہوا؟ کہا اس کا لڑکا ہاں ہے، کہا مجھے اس سے ملاقات کرنی۔ کہا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ تو لعب کے اندر ابتلا ہوگا، کہیں کسی نہر میں دوشیزاؤں کے ساتھ ہوگا، رنگ رلیاں مناتا ہوگا، آپ اس کی بات نہ کریں۔ کہا کہ مجھے ملا دو اس سے۔ کہا کہ جائیے اس نہر کے پاس ملے گا۔ وہ گئے، دیکھا واقعی نہر میں لڑکیوں کے ساتھ غوطہ زنی کر رہا ہے، اور وہاں دیکھ کر آئے نوجوان ادھر آ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا قریب آ۔ کہا کیا بہنا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مجھ سے کیا کام، جاؤ چلے جاؤ مسجد چلے جاؤ۔ کہا کہ نہیں قریب آ۔ جب قریب آیا تو کہا کہ دیکھ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا تیرے باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور میں نے جب اس سے پوچھا اس عذاب کو ختم کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ کہا کہ میرے بیٹے سے کہیے اللہ کے راستے میں کچھ دے دے، اللہ مجھ سے عذاب ہٹا لے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہ بیٹا اتنا میں نافرمان بیٹا تھا، یہ پانی چلو لیتا ہے، اٹھا کے پھینکتا، لے جاؤ اسے میرے باپ کو دے دینا۔ مایوس ہو کے چلے آتے ہیں، آگئے اللہ سے دعا کی، اللہ اس سے عذاب ہٹا لیجئے، سو جاتے ہیں۔ رات میں پھر خواب دیکھتے، دیکھا رے واہ، اس سے عذاب کو اللہ نے ہٹا لیا ہے، بہت آرام سے ہے، چین سکون کے ساتھ ہے، آرام اور راحت کے ساتھ ہے۔ کہاں کہ دیکھ اللہ کے بندے، میں تیرے بیٹے کے پاس گیا تھا، اور میں نے اس سے کہا اللہ کے راستے میں خرچ کر، اس نے پانی اٹھا کے دے مارا تھا۔ کہا کہ تجھ سے عذاب کیسے ہٹا؟ کہا کہ حضرت جب میرے بیٹے نے ہاتھ میں لے کر پانی پھینکا، ایک کیڑا بیٹھا ہوا تھا سوراخ کے اندر، کئی دن کا پیاسا تھا، وہ چل نہیں پا رہا تھا، جب اس کے منہ میں پانی گرا، اس کی پیاس بجھ گئی، اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جس نے مجھے یہ پانی پلایا ہے اس کے گھر والوں سے عذاب ہٹا لیجیے۔ میرے بھائی، ایک پانی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بارش میرے نوجوانوں بلیا پدا کے مسلمانوں، یہ تمہاری دعا قبول ہوئی، تمہاری وجہ سے سینکڑوں لوگ سیراب ہوئے، تمہیں اس کا ثواب ملے گا، معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت میں، خواجہ بہلول بیچارے جو مل گیا کھا لیا، اللہ اللہ۔ ہارون رشید پانی مانگتے پینے کے لیے، پانی پیا، پینے چاہ رہے تھے، بہلول نے روکا، رک جاؤ۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر تم کسی چچل میدان میں ہو، کڑاکے کی دھوپ ہے، خطرناک گرمی ہے، ایسی صورت میں شدید پیاس لگی ہے، اب تمہارا دم گھٹنے کو ہے، اب دم نکلنے کو ہے، اگر اس وقت میں کوئی ایک گلاس پانی لا کر پیش
پیش کرے اور تم سے یہ کہے میں پانی اسی صورت میں دوں گا جب تم آدھی حکومت مجھے دے دو گے، کیا کرو گے؟ ہارون رشید کہتے ہیں میں پانی ایک گلاس پانی کے لیے آدھی حکومت دے دوں گا، سلطنت دے دوں گا۔ کہا پی لیجئے، پی لیا۔ کہاں کہ آپ بتلائیے جو پانی آپ نے پیا وہ پانی پسینے یہ پیشاب کی شکل میں اگر باہر نہیں آیا، آپ کے پیٹ کے اندر رہ گیا اور اس کی وجہ سے آپ کو شدید تکلیف ہوئی، اتنی خطرناک تکلیف کے پیشاب میں پیشاب نہیں ہو رہا ہے یا پسینے نہیں نکل رہے ہیں، اب ایسی صورت میں اگر کوئی حکیم آ کر یہ کہے، ماہر طبیب آ کر کہے میں پانی کو آسانی سے نکال باہر کر دوں گا لیکن آدھی حکومت دینی پڑے گی، کیا کریں گے؟ کہا آدھی حکومت دے دوں گا۔ کہا کہ بادشاہ پوری حکومت ایک گلاس پانی پینے میں اور نکالنے میں چلی گئی۔ میرے دوست بزرگوں، یہ پانی اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، اتنی بڑی نعمت ہے، کتنے لوگ پریشان تھے، درخت میرے دوست بزرگوں پریشان، جنگلات کے اندر چھوٹے چھوٹے درخت بھی سوکھ رہے تھے، آپ کے اس جلسے کی برکت سے اللہ نے سب کو سیراب کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا جلسہ تھا، بارش ہو گیا اللہ دے دیے، اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جاؤ۔ اللہ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ جانتے کون کہاں مرے گا۔ اور ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام، اللہ جانتے ہیں قیامت کب برپا ہوگی، اللہ جانتے ہیں بارش کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کس جگہ ہوگی، اللہ کو معلوم ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جاؤ ان لوگوں سے پوچھو جہاں پر پانی نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، ایک چلو پانی کے لیے آپ اتنے قریب چلے جائیے، مولانا ہمارے پلتی میں جائیے، پانی خرید کے پی رہے ہیں لوگ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا، ایسی دعا تھی میں کہتا ہوں مسلمانوں، آپ کی مقبول دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ آج موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ بہت سے لوگ گرمی ہوتی ادھر ادھر گھومتے بیٹھ جاتے، جتنا مجمع کو نہ دیکھیے، یہ دیکھیے آپ کی علماء آئے، آپ کی علماء آ کر پہنچ گئے، آپ کی یہاں صلحاء آ کر پہنچ گئے، آپ کی آپ کے مہمان آ گئے، ایک عالم دین کی آمد، علماء کی آمد آپ کی بستی کے اندر، اس بستی کے خیر کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما۔ اللہ کے نبی فرماتے ایک عالم یا طالب علم اگر کسی گاؤں سے گزر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گاؤں کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے، دل برداشت تو نہیں ہونا چاہیے، اس اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور یہ کہنے اے اللہ ہم آپ کی مرضی پر راضی ہیں، آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، آپ کے حکم پر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگ نوجوانوں، اگر ہم اپنے آپ کو اللہ اس کے نبی کے طریقے پر نہیں ڈھالیں گے، یاد رکھیے دوسرے راستے اختیار کر جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، صحابہ پریشان ہے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، فرمایا اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، تم کبھی اگر اس پر عمل پیرا ہو گئے تم کبھی پھسلو کو گمراہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ کی کتاب قرآن پاک، اللہ کے نبی کی سنت اور طریقہ ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ خود فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ کہتا ہے ایمان والوں کامل مسلمان بن جاؤ، پورے بن جاؤ۔ جیسے ابھی آپ حضرت امیر شریعت سے سنتے تھے آدھا بال کاٹا آدھا چھوڑا، آدھے آدھے مت ہو جاؤ، پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ۔ آج کل تو یہ بال اللہ اکبر
کیا کیا نقشہ، کیا کیا بنا ڈالتا ہے. یعنی وہ کبھی آئینہ دیکھتا نہیں، ہجڑے بھی اس سے اچھے لگتے ہیں، وہ دیکھتا نہیں آئینہ. مجھے یاد ہے ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، مرکز العلوم میں ایک شمشیر صاحب تھے، محی الدین پور کے، مودی پور کے وہ شاعر تھے. اس وہ ذرا کالے سے تھے. انہوں نے ایک شعر کہا تھا مقطع کا کہ خود کو شمشیر سمجھتا ہے بہت ہنسی، اس کو آئینہ دکھا کیوں نہیں دیتے. یہ میرے دوستو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. حضرت امام رافع حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن القضاء، حضور نے قضا سے منع کیا ہے. حضرت امام رافع پوچھتے مل قضا، قضا کیا چیز؟ فرما یحلق بعضہ ویترک بعضہ، آدھا کاٹے آدھا چھوڑ دے. ایک صحابیہ بچے کو لے کر آتی ہے، اس کا آدھا بال کٹا ہوا آدھا رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا احلقوا کل ابی اترکوا کل، یا پورا چھوڑو یا پورا کاٹو. یہ عجیب نقشہ. ایک مرتبہ میں مدرسے کے پاس ایک بچے کو، اسکول کا بچہ ہوگا، میں پکڑا اس کے بال کے، میں کہا بھئی ایسے کیوں کاٹا ہے؟ میں کہا یہ منع ہے. کہتا میرا ابا بھی اسی رکھی ہے. میں کہا رہے وہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب کہا کرتے تھے کہ کھجوری گچھورو کی گوڑا گائی بھی موڑورو پہچے پہچے. یہ حال ہے، گھر کا ماحول اتنا خراب. یعنی اس طرح سے بال رکھنا، یعنی اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق ہر چیز میں مڑاتے ہیں. بے حضرت مہمان مکرم ہم سب کے چہیتے عالم دینی، عالم ربانی حضرت مولانا سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم تشریف لے آئے ہیں. اس لیے میں سبھی حضرات سے درخواست کروں گا کہ یہ حضرت کو میں شکریہ ادا کروں گا کہ ہمارے نوجوانوں نے درخواست کی، تشریف لے آئے، اور جس محبت کے ساتھ آپ نے کیا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کبھی بھی دل میں مت لائیے کہ بارش ہو گئی، یہ کہیے کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی پر ہم راضی ہیں. ماشاءاللہ یہ مجمع بھی بہت اچھا مجمع ہے، سننے والا مجمع ہے، بہت بہترین مجمع ہے. یہ ایسا مجمع کہیں کہیں نصیب ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں، ہم جاتے ہیں ہم کو احساس ہے اس بات کا. بہرحال حضرات علماء اکرام بھی، ہم سب، میرے مربی مکرم حضرت مولانا نسیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم بھی تشریف فرمائیں. حضرات علماء اکرام امام لوگ ہیں بھئی، اگر ان کی اقتداء نہیں کرو گے نمازی نہیں ہوگی. بہرحال بھی تشریف فرمائیں. تو حضرت دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب فرمائے، تمام اس محلے کے لوگوں کو اللہ قبول فرمائے، جو بھی مریض ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. اس محلے کی، محلے والوں کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس محلے کے مرحومین کی، ہم سب کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے. ابھی جیسا کہ آپ نے سنا کہ محلہ رسول پور میں بابو میاں، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اسی طرح کامل بھائی رسول پور کے، وہ بھی بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے. بہت نیک، بہت دیندار آدمی تھے، اور بیمار ہوئے دوپہر میں اور مغربات، اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ دونوں کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے. اللہ ان کے قبر کو جنت کا باغ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ.